بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. حضرات سامعین و ناظرین، اس مختصر سی ریکارڈنگ میں جس مبارک مقدس مقہر شہر کا ذکر کرنا ہے وہ ہے مدینہ المنورہ، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کرنے سے پہلے ہی اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی مبارک اور مقبول حاضری نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں مدینہ منورہ کا قیام بار بار نصیب فرمائیں۔ سامعین مکرم، مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مطہر اور ذی شان عالی شان سے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا: علی انقاب المدینۃ ملائکہ، مدینہ منورہ کے کناروں پہ، دروازوں پہ، راستوں پہ فرشتے کھڑے۔ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، یہ وہ مبارک شہر ہے کہ فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے دجال یہاں کبھی نہیں آ سکتا، اور دجال کا فتنہ بھی یہاں داخل نہیں ہو سکتا، اور طاعون کی بیماری اللہ رب العزت کے حکم اور آرڈر سے وہ بھی اس شہر کے اندر کبھی حملہ نہیں کرے گی اور کبھی اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا دور ہوگا کہ جب دجال کا فتنہ اور طاعون کی بیماری پھیلے گی، لیکن مدینہ منورہ وہ مبارک اور پاکیزہ شہر ہے کہ ان دونوں چیزوں سے اللہ مدینہ کو محفوظ اور مامون رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی صحیح عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرما دے۔ مدینہ منورہ کے فضائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من آذى اہل المدینہ یذوب کما یذاب الملح فی الماء، جو مدینہ والوں کو تکلیف دے، مدینہ والوں کو اذیت دے، یذوب کما یذاب الملح فی الماء، آپ نے فرمایا وہ ایسے پگھل جائے جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ یہاں مدینہ کی فضیلت نظر آ رہی ہے کہ مدینہ اتنا مقدس شہر ہے کہ وہاں کسی کو تکلیف پہ انسان نہ پہنچائے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: من دفن فی المدینہ فہو من جواری، جو مدینہ منورہ میں دفن ہو گیا، مدینہ طیبہ میں جسے موت نصیب ہوئی، قبر کی جگہ نصیب ہوئی، قیامت کے دن اسے اپنے علاقے اور بستی کے نام سے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ فرمایا فہو من جواری، قیامت کے دن اللہ اس کو میرے پڑوس میں اٹھائیں، میرے پڑوسیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ مدینہ منورہ کی موت کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا: من استطاع منکم ان یموت فلیمت، جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے، من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ، کہ مدینہ میں اس سے موت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ اپنی زندگی کے ایام مدینہ میں گزارے تاکہ اس سے موت بھی مدینہ کی نصیب ہو۔ جیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ اسی شوق میں صرف ایک حج کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلے تھے، وہیں انہوں نے ڈیرا لگایا کہ مجھے موت اللہ مدینہ منورہ میں نصیب فرما دے۔ مدینہ منورہ کے یہ تو فضائل میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ اب میں چند باتیں بطور تعارف کے اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر، ایک شہر کے اندر ہی اللہ نے ڈھیروں زیارتیں اکٹھی فرما دی، ڈھیروں ایسے مقدس مقامات اکٹھے فرمائے ہیں کہ ایک آنکھ سے انسان ایک زیارت کرتا ہے، دوسری آنکھ سے اسی وقت اور زیارت نظر آ رہی ہوتی ہے اور مقدس جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑی مقدس جگہ مسجد النبوی شریف ہے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر، آپ کا جسد مبارک آرام فرما رہا ہے، اور آپ کی روح علیین میں اللہ رب العزت کے ہاں بسیرا ہے۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے، جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے سے اللہ عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی مساجد ہیں، ان مساجد میں سے چند مسجدوں کے میں نام عرض کر دیتا ہوں، ہمارے بھائیوں کو تعارف ہو جائے گا۔ ایک مسجد ہے مسجد اجابہ، یہ وہ مسجد ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام نے 3 دعائیں فرمائی تھیں، اور 2 دعائیں وہیں پہ قبول ہوئیں، اور تیسری دعا جب میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو وہاں پہ
وہی آئی کہ آپ کی وہ دعا بھی اللہ نے قبول فرما دی۔ اسی کے قریب ایک مسجد ہے، مسجد ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس کو مسجد شکر بھی کہتے ہیں، مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے اوپر فضیلت نازل ہوئی کہ آپ کی امتیوں میں سے جو بھی آپ پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے شکرانے کا اتنا طویل سجدہ کیا، حضرت ابو ذر آپ کے ساتھ تھے، پھر وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ کے درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ یہاں پہ فضیلت نازل ہوئی۔ یہ دونوں مسجدیں مسجد نبوی شریف کے 22-23 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں باب ملک فہد کی طرف سے، تو یہ مسجدیں وہاں کسی سے پوچھا جائے تو پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح 2 مسجدیں اور، ایک مسجد غمامہ ہے، میرے آقا علیہ السلام بارش کے لیے وہاں دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے بادل بھیجے اور فوراً بارش برسنا شروع ہو۔ اسی طرح ان مساجد میں اور بھی کئی مسجدیں ہیں، میں ذرا اور چیزوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے چند مسجدوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں خلفائے راشدین نے وقت گزارا، 10 مبشرہ صحابہ وہاں پہ ہیں، اور وہاں ایسا ایک قبرستان ہے جنت البقیع، مقبرۃ البقیع، کہ اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ پھر یہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ پھر مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں ایک جنتی پہاڑ ہے، جبل من جبال الجنہ، وہ بخاری کی روایت کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ہے، یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ اسی شہر میں اللہ رب العزت نے بنایا۔ پھر اسی طرح مدینہ کے فضائل میں کہ 3 اسلام کی بڑے غزوے، بڑی جنگیں اسی شہر میں ہوئیں، غزوہ بدر یہیں سے، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ تینوں بڑی جنگیں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیکھنی نصیب فرمائی، وہ اسی شہر کے اندر سے شروع ہوئی، اسی شہر کے اندر سے ان جنگوں کا قیام ہوا۔ اسی طرح یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر 2 وادیاں اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہیں کہ ایک وادی بطحان اور دوسری وادی عقیق۔ وادی بطحان کیا ہے؟ جامع الصغیر کی روایت فرمایا کہ یہ نہر من انہار الجنہ، جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ دوسری وادی عقیق، جس کے بارے میں جبریل امین نے آ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، فرمایا صلی فی ھذا الوادی المبارک، اللہ کے نبی یہ مبارک وادی ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اب اس وادی میں ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، تو یاد رکھیں یہ جو ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کی میقات ہے، اس کی جو مسجد ہے، یہ اسی وادی مبارک میں وادی عقیق کے اندر واقع ہے، جو ہم وہاں نفل پڑھتے ہیں احرام باندھتے ہوئے، یہ مسلمان پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ہم انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے، یہ اس وادی پہ بھی عمل ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ میں 8 کنویں ایسے ہیں جن کنووں کے بارے میں تاریخ کے اندر نام آتا ہے اور ان کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے، جن میں سے ایک کنواں جسے بیر ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، یہ باب ملک فہد 21-22 نمبر گیٹ سے مسجد میں اندر داخل ہوں تو اس کے اندر یہ کنواں ہے، اب وہ دفن ہو گیا ہے، مدفون ہو چکا ہے مسجد میں۔ حضرت ابو طلحہ کا یہ باغ تھا، اس میں یہ کنواں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد اس باغ میں تشریف لے جاتے، کھجوریں تناول فرماتے اور پانی نوش فرماتے۔ جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز خرچ کرو گے تو پھر ہی تم نیکی کی حقیقت کو پا سکتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ باغ میں وقف کرنا چاہتا ہوں اور یہ کنویں کا پانی مدینہ کے غرباء میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مال رابح، یہ تو بڑا نفع مند مال ہے، آپ نے بہت ہی اچھا عمل کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے وہ باغ وقف کر دیا تھا۔ دوسرا کنواں ہے بیر بضاعہ۔ بیر بضاعہ حدیث کی کتابوں میں ہم اس کی بڑی بحث پڑھتے ہیں۔ اب یہ کنواں بھی مدینہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب ایک فندق، ایک ہوٹل کے نیچے مدفون ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور کنواں ہے جو کھجور منڈی کی طرف جاتے ہوئے 7 نمبر گیٹ سے جب ہم نکلتے ہیں تو مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک غیر آباد مسجد ہے، اس کے قریب بیر زروان، یہ بھی سڑک کے اندر اب مدفون ہو چکا ہے۔ اس سے آگے چلے عنبریہ، یہ ایک محلہ ہے، وہاں مسجد سقیہ،
جس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نوش فرماتے۔ بدر جاتے ہوئے آپ نے وضو بھی وہیں فرمایا، اور آپ کے غسل مبارک کا پانی بھی وہاں سے لیا گیا تھا، وہ بھی اب اس سڑک کے اندر اس کو مدفون کر دیا گیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مدینہ کے کنویں میں سے ایک کنواں ہے مسجد بیر عثمان رضی اللہ عنہ، جسے بیر روما بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد قبلتین سے آگے چلیں تو ایک الازہریہ کے نام سے ایک محلہ ہے، وہاں بھی ایک کنواں ہے۔ الحمدللہ اس کنویں کی زیارت کی ہے، آج بھی اس کا پانی ایک باغ کو سیراب کر رہا ہے، اور یہ ہماری مدینہ منورہ میں جو یونیورسٹی ہے اس کے بالکل قریب واقع ہے، الحمدللہ اس کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور کنواں ہے جسے بئر العہن کہتے ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ میں ایک بڑا تاریخی کنواں ہے۔ اسی طرح مسجد قباء کے قریب بیر عریس، جس کا بخاری شریف جلد اول میں تذکرہ آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی مبارک اس میں گر گئی، یہ کنواں بھی اب بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں صرف 2-3 زیارات ہی نہیں ہیں، بلکہ مدینہ منورہ تو بھرا پڑا ہے ان جیسے تاریخی جگہوں سے۔ اللہ رب العزت جب بھی موقع دیں ہمارے بھائیوں کو، ناظرین کو، سامعین کو، تو ان ساری جگہوں کو دیکھیے گا۔ کل تک ہم یہ پڑھتے رہے ہیں، اب آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس کی روحانیت اور اس کی لطافت اور اس کا نظارہ ہی عجیب ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ طیبہ کا قیام نصیب فرمائے۔ مدینہ وہ شہر ہے، میرے آقا سفر سے واپس تشریف لاتے، مدینہ کی در و دیوار دیکھ کے اپنی سواری کو تیز فرما لیتے، اور مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے مدینہ انت طیبہ انت طابہ انت مطابہ۔ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں؟ اردو میں آسان ترجمہ میرے والد ماجد فرمایا کرتے ہیں کہ میرے آقا کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ قیامت کی صبح تک تیری ہواؤں میں جنت کی خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ مدینہ کی ہوائیں وہ مبارک ہوا ہے جس فضا میں میرے آقا نے سانس لیے ہیں، آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک اس زمین کے اندر، وہ زمین میرے آقا کی خدمت کر رہی ہے کہ جسد مبارک کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی شریف کے اندر ریاض الجنہ ہے، اس ریاض الجنہ کے اندر استوانے کچھ ستون ہیں جو تاریخی ہیں۔ استوانہ عائشہ ہے، وہاں جو بھی دعا مانگو اللہ قبول کرتے ہیں، ویسے تو ہر جگہ پہ ہے لیکن کچھ مقام کی تخصیص ہوتی ہے۔ اسی طرح استوانہ سریر ہے، میرے آقا علیہ السلام وہاں پہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح استوانہ حرس ہے، جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک صحابی پہرے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ استوانہ وفود ہے، جہاں پہ وفد آ کے آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی استوانے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک عقیدت اور تاریخ وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ پھر وہ ممبر، جس ممبر کو اٹھا کے کل قیامت کے دن محدثین فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا وہ ممبر حوض کوثر پہ رکھ دیا جائے گا۔ وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي، میرے آقا نے فرمایا میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا۔ وہ ممبر یہاں پہ موجود ہے جس کی زیارت مسلمان کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے استاذی المکرم حضرت شیخ عبد الرحمن صاحب مدظر العالی، ہم نے استاذی سے بخاری شریف، ابو داؤد شریف پڑھی، اس میں جب یہ روایت آئی ریاض الجنہ کے بارے میں، اور پھر اسی طرح وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي کا جب لفظ آیا، یہ کلمات طیبہ جب مبارکہ آئے تو استاد جی نے فرمایا کہ محدثین اپنی اپنی توجیحات فرماتے ہیں۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اس مقام پہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي، میرے آقا کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے تمہیں جو باتیں بتاتا ہوں، اے میرے صحابہ کی جماعت، جو تمہیں باتیں میں یہاں بیٹھ کے بتاتا ہوں ان پہ عمل کرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ تمہاری اور میری حوض کوثر پہ ملاقات کروا دیں گے۔ وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي کا یہ معنی میرے شیخ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ حضرت کا اس سب کی قبر منور فرمائیں۔ آخر میں یہی گزارش ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کا نام لینا جس طرح میٹھا لگتا ہے، اللہ وہاں کی مٹھاس، وہاں کی قیام کی جو برکات ہیں، اللہ ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی جگہ میں نے نام لیے ہیں، اللہ کے فضل سے تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ ان سب جگہوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ کسی بھائی کو مزید اس سے زیادہ معلومات چاہیے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کا بھائی حاضر ہوں، انشاءاللہ اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت انہی کلمات میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔